اس کا وہاں پر مٹھائی کا تقسیم کرنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس بات پہ مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں؟ اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں صرف اس لیے کہ آنے والے وقت پر جب آپ کو اطلاع ملے گی تو میرے گھر کے اندر کوئی تعزیت اور افسوس کے لیے نہ آنا، جس نے آنا ہے میرے گھر کے اندر مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ ہم بھی ان کے خاندان کو اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہمارا حاضر ہونا اور اس جنازے کے اندر شریک ہو جانا، لیکن اپنے سے ایک سوال ضرور کر لینا کہ آج وہ کشمیری جو 70 لاکھ کی تعداد کے اندر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آج ان لوگوں کا کھڑے ہونا صرف آج یہاں تک نہیں، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو دیکھ لے جس کے اندر مہاجر کھڑا ہوا تو اسی جہاد کے لیے، اگر انصاری کھڑا ہوا تو جہاد کے لیے، اگر دیکھے عورت کھڑی ہے تو جہاد کے لیے، اگر مرد کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر بڑا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر چھوٹا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر ابو بکر کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، عمر عثمان علی کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، رضوان اللہ اجمعین، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو اسی جہاد کے لیے پیارے نبی نے زخم کھائے تو اس جہاد کے اندر دندان شہید کروائے تو اس جہاد کے اندر اگر 70 شہادتیں ہوئی تو اس جہاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چچا شہید ہوا تو جہاد کے اندر اگر منہ بولا بیٹا شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر چچا زاد بھائی شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر خاندان کٹا تو اس جہاد کے اندر اور دیکھیں خاندان کو کھڑا کیا اس جہاد کے اندر۔ اس جہاد کی بات سننے کے لیے آنے والوں ذرا اس بات کو دیکھ لے، آج کشمیر کے اندر اسی کفیت حالت پر لوگوں پر کھڑے ہونا، کبھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہو جس وقت آج انڈین آرمی کا فوجی وہ ایک جوان پہ گن تانتا ہے، وہ آگے سے خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، وہ اس کو کہتا ہے ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنی چھاتی کے وہ دیکھے اس قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہتا اب گولی مار دی تو ام ماریے، اس کے بعد وہ نعرہ بلند کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، اور دنیا کے اندر پیغام کیا چھوڑتے ہیں، کہتا کہ لوگوں اگر میں اس راستے کے اندر شہید کر دیا رہا تو مجھے پاکستانی پرچم کے اندر وہ لا الہ الا اللہ والے پرچم کے اندر وہ کلمے والے پرچم کے اندر دفن کر دینا، میرے جنازے پہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور دیکھیں میری قبر پہ کہہ دینا آزادی، میرے خاندان کو کہہ دینا آزادی، میرے بچوں کو کہہ دینا آزادی، میری قوم کو پیغام دینا آزادی۔ لیکن صرف یہ جتنی بھی باتیں سنتے چلے جائیں، یہ بات یہاں تک نہیں ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے سے سوال کر لو میرے حیثیت انسان اور مسلمان، اور دیکھیں جس کتاب اللہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے 5 وقت کی نماز جس کو فرضی نماز کہا جاتا ہے، وہ نماز کی فرضیت خالق کے کائنات نے اس بات کا حکم دیا، ہم نے کہا نماز فرض ہے، اگر دیکھیں ہم نے روزہ رکھا تو کتاب اللہ کے کہنے پر کہ خالق کے کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے کی فرضیت کو تسلیم کر لیا، جس خالق کے کائنات نے وہ نماز کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے وہ کتاب اللہ کے اندر روزے کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے حج کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے وہ زکات کا حکم دیا، جس خالق کے کائنات نے ان چیزوں کا حکم دیا، اسی عرش والے رب نے یقیناً اس بات کا حکم دیا جب کتاب اللہ کے اندر کتب علیکم القتال بھی اسی میں ہے، کتب علیکم الصیام بھی اسی کے اندر ہے، کتب علیکم القصاص بھی اسی کے اندر ہے۔ آج جنازے کے اندر آنے والوں یقیناً جس کام کے لیے یہ ہمارا بات احترام بھائی نکلا تھا اور وہ جا کر شہادت پا گیا، اور دیکھیں وہ کون سی بات تھی کہ حرمت رسول کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہونا، وہ کون سی بات تھی کہ بیٹیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، اس کو کھڑا کیا تو کس بات نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ قرضہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ مجھے اس وجہ ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ مساجد کا گرنا ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ بچوں کی شہادتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، قرضہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے اس شہید کی شہادت کے اندر، اور یقیناً
اس کا وہاں پر مٹھائی کا تقسیم کرنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس بات پہ مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں؟ اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں صرف اس لیے کہ آنے والے وقت پر جب آپ کو اطلاع ملے گی تو میرے گھر کے اندر کوئی تعزیت اور افسوس کے لیے نہ آنا، جس نے آنا ہے میرے گھر کے اندر مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ ہم بھی ان کے خاندان کو اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہمارا حاضر ہونا اور اس جنازے کے اندر شریک ہو جانا، لیکن اپنے سے ایک سوال ضرور کر لینا کہ آج وہ کشمیری جو 70 لاکھ کی تعداد کے اندر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آج ان لوگوں کا کھڑے ہونا صرف آج یہاں تک نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو دیکھ لے جس کے اندر مہاجر کھڑا ہوا تو اسی جہاد کے لیے، اگر انصاری کھڑا ہوا تو جہاد کے لیے، اگر دیکھے عورت کھڑی ہے تو جہاد کے لیے، اگر مرد کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر بڑا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر چھوٹا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر ابو بکر کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، عمر عثمان علی کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، رضوان اللہ اجمعین، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو اسی جہاد کے لیے پیارے نبی نے زخم کھائے تو اس جہاد کے اندر دندان شہید کروائے تو اس جہاد کے اندر اگر 70 شہادتیں ہوئی تو اس جہاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چچا شہید ہوا تو جہاد کے اندر، اگر منہ بولا بیٹا شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر، چچا زاد بھائی شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر، خاندان کٹا تو اس جہاد کے اندر، اور دیکھیں خاندان کو کھڑا کیا اس جہاد کے اندر۔ اس جہاد کی بات سننے کے لیے آنے والوں ذرا اس بات کو دیکھ لے، آج کشمیر کے اندر اسی کفیت حالت پر لوگوں کو کھڑے ہونا، کبھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہو جس وقت آج انڈین آرمی کا فوجی وہ ایک جوان پہ گن تانتا ہے، وہ آگے سے خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، وہ اس کو کہتا ہے ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنی چھاتی کے وہ دیکھے اس قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہتا ہے اب گولی مارنی تو اب ماریے۔ اس کے بعد وہ نعرہ بلند کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور دنیا کے اندر پیغام کیا چھوڑتے ہیں؟ کہتا کہ لوگوں اگر میں اس راستے کے اندر شہید کر دیا رہا تو مجھے پاکستانی پرچم کے اندر، وہ لا الہ الا اللہ والے پرچم کے اندر، وہ کلمے والے پرچم کے اندر دفن کر دینا، میرے جنازے پہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور دیکھیں میری قبر پہ کہہ دینا آزادی، میرے خاندان کو کہہ دینا آزادی، میرے بچوں کو کہہ دینا آزادی، میری قوم کو پیغام دینا آزادی۔ لیکن صرف یہ جتنی بھی باتیں سنتے چلے جائیں، یہ بات یہاں تک نہیں ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا خطرے سے سوال کر لو میرے حیثیت انسان اور مسلمان، اور دیکھیں جس کتاب اللہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے 5 وقت کی نماز جس کو فرضی نماز کہا جاتا ہے، وہ نماز کی فرضیت خالق کائنات نے اس بات کا حکم دیا، ہم نے کہا نماز فرض ہے۔ اگر دیکھیں ہم نے روزہ رکھا تو کتاب اللہ کے کہنے پر کہ خالق کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے کی فرضیت کو تسلیم کر لیا۔ جس خالق کائنات نے وہ نماز کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ کتاب اللہ کے اندر روزے کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے حج کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ زکات کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے ان چیزوں کا حکم دیا، اسی عرش والے رب نے یقیناً اس بات کا حکم دیا جب کتاب اللہ کے اندر کتب علیکم القتال بھی اسی میں ہے، کتب علیکم الصیام بھی اسی کے اندر ہے، کتب علیکم القصاص بھی اسی کے اندر ہے۔ آج جنازے کے اندر آنے والوں یقیناً جس کام کے لیے یہ ہمارا بات احترام بھائی نکلا تھا اور وہ جا کر شہادت پا گیا، اور دیکھیں وہ کون سی بات تھی کہ حرمت رسول کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہونا، وہ کون سی بات تھی کہ بیٹیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونا۔ اس کو کھڑا کیا تو کس بات نے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ قرضہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ مجھے حسبتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ مساجد کا گرنا ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ بچوں کی شہادتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے۔ قرضہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے اس شہید کی شہادت کے اندر، اور یقیناً
اس کا وہاں پر مٹھائی کا تقسیم کرنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس بات پہ مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں؟ اس نے جواب کے اندر کہا کہ میں صرف اس لیے کہ آنے والے وقت پر جب آپ کو اطلاع ملے گی تو میرے گھر کے اندر کوئی تعزیت اور افسوس کے لیے نہ آنا، جس نے آنا ہے میرے گھر کے اندر مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ ہم بھی ان کے خاندان کو اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہمارا حاضر ہونا اور اس جنازے کے اندر شریک ہو جانا، لیکن اپنے سے ایک سوال ضرور کر لینا کہ آج وہ کشمیری جو 70 لاکھ کی تعداد کے اندر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آج ان لوگوں کا کھڑے ہونا صرف آج یہاں تک نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو دیکھ لے، جس کے اندر مہاجر کھڑا ہوا تو اسی جہاد کے لیے، اگر انصاری کھڑا ہوا تو جہاد کے لیے، اگر دیکھیں عورت کھڑی ہے تو جہاد کے لیے، اگر مرد کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر بڑا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر چھوٹا کھڑا ہے تو جہاد کے لیے، اگر ابو بکر کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، عمر عثمان علی کھڑے ہیں تو جہاد کے لیے، رضوان اللہ اجمعین، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو اسی جہاد کے لیے پیارے نبی نے زخم کھائے تو اس جہاد کے اندر دندان شہید کروائے تو اس جہاد کے اندر اگر 70 شہادتیں ہوئی تو اس جہاد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چچا شہید ہوا تو جہاد کے اندر اگر منہ بولا بیٹا شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر چچا زاد بھائی شہید ہوا تو اس جہاد کے اندر خاندان کٹا تو اس جہاد کے اندر اور دیکھیں خاندان کو کھڑا کیا اس جہاد کے اندر۔ اس جہاد کی بات سننے کے لیے آنے والوں ذرا اس بات کو دیکھ لے، آج کشمیر کے اندر اسی کفیت حالت پر لوگوں پر کھڑے ہونا، کبھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہو جس وقت آج انڈین آرمی کا فوجی وہ ایک جوان پہ گن تانتا ہے، وہ آگے سے خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، وہ اس کو کہتا ہے ایک لمحے کے لیے رکیے، اپنی چھاتی کے وہ دیکھے اس قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہتا ہے اب گولی مارنی تو اب ماریے۔ اس کے بعد وہ نعرہ بلند کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور دنیا کے اندر پیغام کیا چھوڑتے ہیں؟ کہتا کہ لوگوں اگر میں اس راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں تو مجھے پاکستانی پرچم کے اندر وہ لا الہ الا اللہ والے پرچم کے اندر وہ کلمے والے پرچم کے اندر دفن کر دینا، میرے جنازے پہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور دیکھیں میری قبر پہ کہہ دینا آزادی، میرے خاندان کو کہہ دینا آزادی، میرے بچوں کو کہہ دینا آزادی، میری قوم کو پیغام دینا آزادی۔ لیکن صرف یہ جتنی بھی باتیں سنتے چلے جائیں، یہ بات یہاں تک نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے سے سوال کر لو، میرے حیثیت انسان اور مسلمان، اور دیکھیں جس کتاب اللہ کو ہم نے پڑھا اور ہم نے 5 وقت کی نماز جس کو فرضی نماز کہا جاتا ہے، وہ نماز کی فرضیت خالق کائنات نے اس بات کا حکم دیا، ہم نے کہا نماز فرض ہے۔ اگر دیکھیں ہم نے روزہ رکھا تو کتاب اللہ کے کہنے پر کہ خالق کائنات نے اس کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے کی فرضیت کو تسلیم کر لیا۔ جس خالق کائنات نے وہ نماز کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ کتاب اللہ کے اندر روزے کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے حج کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے وہ زکات کا حکم دیا، جس خالق کائنات نے ان چیزوں کا حکم دیا، اسی عرش والے رب نے یقیناً اس بات کا حکم دیا جب کتاب اللہ کے اندر کتب علیکم القتال بھی اسی میں ہے، کتب علیکم الصیام بھی اسی کے اندر ہے، کتب علیکم القصاص بھی اسی کے اندر ہے۔ آج جنازے کے اندر آنے والوں یقیناً جس کام کے لیے یہ ہمارا بات احترام بھائی نکلا تھا اور وہ جا کر شہادت پا گیا، اور دیکھیں وہ کون سی بات تھی کہ حرمت رسول کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہونا، وہ کون سی بات تھی کہ بیٹیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، وہ کون سی بات تھی ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونا۔ اس کو کھڑا کیا تو کس بات نے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ قرضہ ہمارے کندھوں پر ہے، وہ مجھے حسبتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ مساجد کا گرنا ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے، وہ بچوں کی شہادتیں ہمارے کندھوں پہ قرضہ ہے۔ قرضہ پہلے سے زیادہ ہوا ہے اس شہید کی شہادت کے اندر، اور یقیناً
उसका वहां पर मिठाई का तकसीम करना था। लोगों ने पूछा कि आप ये किस बात पे मिठाई तकसीम कर रही हैं? उसने जवाब के अंदर कहा कि मैं सिर्फ इसलिए कि आने वाले वक्त पर जब आपको इतला मिलेगी तो मेरे घर के अंदर कोई ताज़ियत और अफसोस के लिए ना आना, जिसने आना है मेरे घर के अंदर मुझे मुबारकबाद देने के लिए हम भी उनके खानदान को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम शुहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और मैं आखिरी बात कह देता हूँ, कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पर हमारा हाजिर होना और इस जनाजे के अंदर शरीक हो जाना, लेकिन अपने से एक सवाल जरूर कर लेना कि आज वो कश्मीरी जो 70 लाख की तादाद के अंदर खड़े हुए और वहां पर आज उन लोगों का खड़े होना सिर्फ आज यहाँ तक नहीं, पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे को देख ले, जिसके अंदर मुहाजिर खड़ा हुआ तो इसी जिहाद के लिए, अगर अंसारी खड़ा हुआ तो जिहाद के लिए, अगर देखे औरत खड़ी है तो जिहाद के लिए, अगर मर्द खड़ा है तो जिहाद के लिए, अगर बड़ा खड़ा है तो जिहाद के लिए, अगर छोटा खड़ा है तो जिहाद के लिए, अगर अबू बकर खड़े हैं तो जिहाद के लिए, उमर उस्मान अली खड़े हैं तो जिहाद के लिए, रज़वान अल्लाह अजमईन, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं तो इसी जिहाद के लिए। प्यारे नबी ने जख्म खाए तो इस जिहाद के अंदर, दंदान शहीद करवाए तो इस जिहाद के अंदर, अगर 70 शहादतें हुई तो इस जिहाद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर चचा शहीद हुआ तो जिहाद के अंदर, अगर मुंह बोला बेटा शहीद हुआ तो इस जिहाद के अंदर, चचाजाद भाई शहीद हुआ तो इस जिहाद के अंदर, खानदान कटा तो इस जिहाद के अंदर, और देखे खानदान को खड़ा किया इस जिहाद के अंदर। उस जिहाद की बात सुनने के लिए आने वालों जरा इस बात को देख ले, आज कश्मीर के अंदर उसी कफियत हालत पर लोगों को खड़े होना, कभी हमने इस बात को देखा हो जिस वक्त आज इंडियन आर्मी का फौजी वो एक जवान पे गन तानता है, वो आगे से खौफ नहीं, कोई मौत का डर नहीं, वो उसको कहता है एक लम्हे के लिए रुकिए, अपनी छाती के वो देखे इस कमीज के बटन खोलते हुए कहता अब गोली मारनी तो अब मारिए। उसके बाद वो नारा बुलंद करते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और दुनिया के अंदर पैगाम क्या छोड़ते हैं, कहता कि लोगों अगर मैं इस रास्ते के अंदर शहीद कर दिया जाऊं तो मुझे पाकिस्तानी परचम के अंदर, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले परचम के अंदर, वो कलमे वाले परचम के अंदर दफन कर देना, मेरे जनाजे पे कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह, और देखे मेरे कब्र पे कह देना आजादी, मेरे खानदान को कह देना आजादी, मेरे बच्चों को कह देना आजादी, मेरी कौम को पैगाम देना आजादी। लेकिन सिर्फ ये जितनी भी बातें सुनते चले जाए, ये बात यहाँ तक नहीं है जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जरा अपने से सवाल कर लो, मेरे हैसल इंसान और मुसलमान, और देखे जिस किताबुल्लाह को हमने पढ़ा और हमने 5 वक्त की नमाज जिसको फर्जी नमाज कहा जाता है, वो नमाज की फर्जियत खाल के कायनात ने इस बात का हुक्म दिया, हमने कहा नमाज फर्ज है। अगर देखिए हमने रोजा रखा तो किताबुल्लाह के कहने पर खाल के कायनात ने इसका हुक्म दिया है, हमने रोजे की फर्जियत को तस्लीम कर लिया। जिस खाल के कायनात ने वो नमाज का हुक्म दिया, जिस खाल के कायनात ने वो किताबुल्लाह के अंदर रोजे का हुक्म दिया, जिस